میری بات یاد رکھ لیں، بڑے وہ لوگ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی طرف لاتے ہیں یا حفظ کراتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سناؤ نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جب حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انعام دیتا ہے حافظ کو کہ قیامت کے دن اس کے والدین کے سر کے اوپر تاج ڈالے جائیں گے، سونے کے تاج ڈالے جائیں گے۔ اب حضرات محترم بات دیکھیں نا، بات تو یہ ہے نا، حفظ بچے نے کیا، طالب علم نے حفظ کیا، لیکن انعام کیا مل رہا ہے؟ اس کے والدین کو مل رہا ہے، بھلا کیوں؟ انعام تو اس کو ملنا چاہیے نا جسے حفظ کیا، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس کے والدین کے سر پر تاج ڈالے جائیں گے، ہیرے و جواہرات کے تاج ہوں گے۔ بھلا کیوں کہ یہ ماں باپ کی کوشش کی وجہ سے بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتا ہے، کی کوشش کی وجہ سے، کہ ماں باپ کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو جائے، وہ اس کی اس کوشش کی بنا پر اللہ اس کو اتنا مقام دے دیتا ہے، اتنا اجر و ثواب مل دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو بڑے لوگ جمع ہو گئے، محشر برپا ہوگا، تو ایک تخت بچھایا جائے گا، بہت بڑا تخت ہوگا، اس تخت پر ایک عورت اور ایک مرد کو بٹھایا جائے گا، ان کو بڑا پیارا لباس پہنایا جائے گا، بہت پیارا ان کو سروں پہ تاج رکھا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا یہ نبی ہیں؟ لوگ باتیں کریں گے لگتا ہے یہ رسول ہیں، یا لوگ کہیں گے اللہ کے کوئی ولی ہیں، بڑی باتیں ہوں گی۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ فرمایا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ رسول ہیں، نہ کوئی ولی ہیں۔ پوچھا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد نے دنیا میں قرآن کو حفظ کیا تھا۔ یہ وہ ماں باپ ہے، اتنا مقام ہے، اتنی شان مرتبہ، کیا صرف قرآن مجید کی قدر کی ہے، اللہ کی جو کتاب ہے اس کی قدر کی ہے، جو اللہ کے نبی پر اتاری گئی ہے اس کی قدر کی ہے، کہ اپنے بیٹے کو اس رستے پر لے آئے۔ تو حضرات محترم آئیں، جس نے حفظ کر لیتے ہیں اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یہ قرآن حفظ کر لینا، پڑھ جانا، یہ معمولی بات نہ سمجھو، کوئی عام بات نہ سمجھو، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے اس کو جو قرآن مجید پڑھ جاتا ہے، حفظ کر جاتا ہے۔ ایک تو حدیث میں ہے کہ اللہ حضور فرماتے ہیں کم از کم 10 بندے ایسے ہوں گے اس کے عزیز جو حافظ، ان کو نہ حساب نہ کتاب ہوگا، ان کو جنت میں لے جائے گا۔ 10 بندے ایسے ہوں گے، کم از کم، حضور فرماتے ہیں کم از کم اس حافظ کے 10 عزیز و قارب جاننے والے ایسے ہوں گے کہ اس حافظ کے صدقے نہ ان کا حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا مولا ان کو جنت میں بھیج دو، اللہ جنت میں بھیج دے گا۔